کام کو کہتے ہیں، اور گزشتہ مرتبہ ہم پڑھ چکے تھے کہ جس میں زمانہ یا مکان ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ فعل کی پہلی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ ایک تو ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بتلاتا ہے، اور حال موجودہ زمانے کو، اور مستقبل آئندہ زمانے کو۔ اور اس سے متعلق 3 فعل ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی وہ ہے جس سے پرانا گزرا ہوا زمانہ معلوم ہو، یہ فعل ماضی ہے۔ اور دوسرا ہے فعل مضارع، جس کے اندر دونوں زمانے ہوتے ہیں، موجودہ زمانہ بھی اور آئندہ زمانہ بھی، تو یہ ہے فعل مضارع۔ اور تیسرا ہے فعل امر، یعنی جس میں حکم ہو، اور اس میں حکم میں آئندہ زمانہ ہی ہوتا ہے۔ جب بندہ حکم کرتا ہے، حکم کرتے ہی نہیں کرتا کوئی کام، سامنے والا حکم کرنے کے بعد کرتا ہے، بھئی کہو سے مراد اب میں کہنے کے بعد کہو، تو یہ مستقبل ہی ہوا، آئندہ زمانہ۔ تو یہ 3 فعل ہیں۔ فعل ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں، 3 حرف اکثر و بیشتر، جیسے نصرہ ہے، اس آیت میں لقد نصرکم اللہ ببدر، تو نصرہ یہ فعل ماضی کے لیے آتا ہے، یہ مدد کیا اللہ نے تمہاری بدر میں، تو یہ گزرا ہوا زمانہ بتا رہا ہے۔ لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں۔ اور اسی طریقے سے جاء ہے، آواز ٹھکا رہی ہے بہت زیادہ، آپ کان ٹھکاؤ، آواز ٹھکا رہی، بولنے چھوڑا نہیں یہ ڈال دیتا مائکروفون۔ اسی طریقے سے جاء ہے، جاء کے معنی بھی جاء آیا گزرے ہوئے زمانے میں۔ افکلما جاءکم رسول، جب آئے تمہارے پاس کوئی رسول، تو یہاں جاء آیا گزرے ہوئے زمانے میں۔ ولما جاءہم، جب آئی ان کے پاس کتاب، یہ بھی گزرا ہوا زمانہ۔ تو یہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے یہ 3 حرف آتے ہیں، جیم، الف اور حمزہ، یہ 3 حرف۔ اور اس کے علاوہ جو مضارع ہے اس کی علامت کیا ہے؟ مضارع کی علامت 3 حرف ہیں، یا، الف، نون اور تا۔ جس کے شروع میں یا، الف، نون اور تا ہو، یہ مضارع کی علامت ہے۔ تو آپ دیکھیے یعلمون، تعلمون، اعلم، نعلم، یہ تمام جو آتے ہیں یہ تمام مضارع کے، جس میں دونوں زمانے، حال بھی اور مستقبل بھی، دونوں زمانے اس میں ہوتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی ہے ما بین ایدیہم، ان کے سامنے، اور جو ان کے پیچھے ہے، تو دونوں زمانے اس میں آتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، وہ نہیں جانتے ہیں، موجودہ زمانہ۔ تو یہاں جس کے شروع میں بھی یا ہو، تو یہ مضارع کے، یہ تمام کے تمام عین میم لام، پہلی آیت میں عین میم لام ہے، تو عین میم لام تو ماضی کے لیے، اس کے ساتھ یا آ جائے تو یہ ہے مضارع کے لیے۔ تو دونوں
زمانے اس میں ہوں گے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون, یہاں بھی لا یعلمون ہے, تو یعلم جہاں آئے تو وہ بھی مضارع کے لیے, تعلم جہاں آئے وہ بھی مضارع کے لیے, اور اعلم جہاں آئے وہ بھی مضارع کے لیے, نعلم جہاں آئے وہ بھی مضارع کے لیے. لو نعلم قتال قد نعلم, یہ تمام, لیکن یہ تینوں کے الگ الگ معنی ہیں. تا جہاں آئے وہاں الگ معنی ہوتا ہے, الف جہاں آئے وہاں الگ معنی ہوتا ہے, اور نون جہاں آئے وہاں الگ معنی ہوتا ہے. معانی تمام کے الگ الگ ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے. ابھی فی الوقت یہ دو سمجھیں, یہ کہ ہے ماضی اور دوسرا ہے مضارع. ماضی والے میں 3 حرف ہوتے ہیں اور مضارع والے میں 3 حرف سے پہلے الف تا یا نون, ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور رہتا ہے. اب یہاں آپ قرآن پاک میں دیکھیں, ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. یہ یہاں یشرب, شریبہ اگر بغیر یا کے آئے, شریبہ کے معنی پیا وہ گزرے ہوئے زمانے میں. یہاں ہے یشرب, پیتے ہیں وہ ابھی یا پییں گے آئندہ زمانے میں, دونوں آتا ہے. آئی نہیں یشرب, پیتے ہیں وہ ابھی یا پیے گا وہ آئندہ. اسی طریقے سے یشرب یفجرونہا, یہاں بھی یا ہے تو فجارا چلنا, اور یفجرونا چلتا ہے یا چلے گا. یوفونا, واو فا یا اصل میں ہے, وفا اوفا یوفی, تو یوفونا پہلے یا ہے تو یہ مضارع ہے, اس میں حال مستقبل دونوں زمانے اس میں ہوتے ہیں. اور یخافونا یا ہے یہاں بھی, تو یہ بھی مضارع والا صیغہ ہے. لیکن یہاں یومن میں یا ہے, اس کو مضارع والا صیغہ بولنا صحیح نہیں, کیونکہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اسم کی علامت یہ ہے کہ اس پر تنوین ہوتی ہے, فعل پر تنوین نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا یہاں یا ہونے کے باوجود یہ من میم کے اوپر 2 زبر تنوین ہونے کی وجہ سے یہ کیا نہیں ہے, یہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے. اس لیے یہاں یا کا ہونا فعل کی علامت نہیں ہے. یہاں بھی آگے وَيُطْعِمُونَ میں یا ہے, یہ بھی فعل ہے, فعل مضارع ہے. الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم, یہاں تو دوسری میں نے 4 حرف بتائے, مضارع کے 3, مضارع کے 4, الف تا یا نون, الف تا یا نون, اتینا الف تا یا نون. تو یہاں اب تک تو یا نظر آ رہے تھے, یہاں ہے نون, نطعمکم, یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. یہاں لا نرید نون ہے, یہاں یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. جزاء ولا شکورا, انا نخاف نون ہے, مضارع کا صیغہ ہے. من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة, یہاں نون ہے لیکن آخر میں تنوین ہے. تو جہاں نون ہو لیکن تنوین ہے تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے, کیونکہ تنوین صرف اور صرف اسم ہی پر آتی ہے, فعل پر نہیں آتی. جیسے سرورن پر بھی تنوین ہے, یہ بھی اسم ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا, تو یہاں صاد با را صبرا, یہ اس سے پہلے الف تا یا نون میں سے کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ صاد با را مضارع کا نہیں بلکہ ماضی کا صیغہ ہے. جنتا و حریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون, یہاں بھی یا ہے,
تو یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے. انشاءاللہ بقیہ اسباق آئندہ ہوں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم تمام کو کچھ بھی سوال ہو تو واٹس ایپ عربی سمجھنے کی توفیق دے. اگر کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ پر بھیجیں.